السلام علیکم دوستو، تو کیسے آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم دیکھنے والے ایک بہت ہی مزیدار ویڈیو، یہ ویڈیو دیکھ کر آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو چلو پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ جو ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو مدد مانگنے کا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ اسی ذیل میں ہوتا ہے نا۔ میں نے یہی عرض کیا کہ انڈیپینڈنٹ ایجنٹ تو کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا کسی بھی انسان کو، اگر اس بس وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں، ظاہر ہے میں نے عرض کیا نا کہ اس زمانے میں جو مشرکین تھے وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان بتوں کو اختیارات دیے ہیں اور ایسے اختیارات ہیں کہ ہم ان کی عبادت کریں گے، پھر یہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اس میں ایک میں گزارش کروں گا کہ آپ اصل میں نا دو آیتوں کو جوڑ رہے ہیں۔ آپ کبھی انبیاء کا ذکر کرتے ہیں اور پھر آپ بتوں کا تذکرہ شروع کر دیتے ہیں۔ تو نبی جو بت پرستی سے بچانے والے ہیں اور وہ بت جو نعوذ باللہ خدا کی طرف بلانے کے بجائے شرک کی طرف بلانے والے ہیں، ان دونوں آیات کو آپ الگ رکھ کے ڈسکرائب کریں۔ ایک مجھے لگ رہا ہے کہ شاید ایک دونوں چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں۔ تو اس میں میری التماس یہ ہوگی کہ جب آپ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں اس کو آپ الگ ذکر کیجئے، اور جب آپ بتوں کا ذکر کر رہے ہیں ان کو آپ الگ ذکر کیجئے۔ اور ہمارا موضوع توحید ہے، شرک کی نفی ہے۔ انبیاء علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک، ان کے قریب جانا وہ شرک کی طرف نہیں لے جاتا، نبی کی بارگاہ میں پہنچنا ہی انسان کو توحید کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی تو انبیاء والی آیات کو الگ کر دیں اور شرک اور بتوں والی آیت کو الگ کر دیں تاکہ ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے گفتگو کرنے میں۔ میں یہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیں انبیاء تو ظاہر ہے کہ دنیا میں آتے اس لیے کہ لوگوں کو شرک سے بچائیں، لیکن دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانا یا نہیں مانا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو شرک سے روکا تھا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا، قیامت کے دن اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ بھائی کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا شرک کا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ اپنے بندوں کو زیادہ جانتے ہیں، میں نے تو ان کو شرک کا حکم نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ارشاد فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ انبیاء تو دعوت توحید کی دیتے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلو میں آ کر اگر نبی کو وہ سٹیٹس دینا شروع کر دے جو اللہ کا ہے، جب جیسے عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، ثالث ثلاثہ کا جو ان کا عقیدہ ہے، یہی وہ چیز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ میری تعریف میں ایسا مبالغہ مت کرو جیسا عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی تعریف میں مبالغہ کیا، اور جب میرے بارے میں بات کہو تو کہا کرو عبداللہ و رسولہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں۔ تو مقصد یہ جو بتوں کا اور یہ جو تذکرہ کیا گیا وہ اس سینس میں کہ اگر کوئی پیغمبر کی عبادت کرتا ہے، اگر کوئی پیغمبر کو معبود سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے، اگر کوئی کسی بت کو معبود سمجھتا ہے تو وہ بھی مشرک ہے۔ اس کا ہرگز معاذ اللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی پیغمبر نے معاذ اللہ پیغمبر تو آئے دنیا میں عقیدہ توحید کی دعوت دینے کے لیے ہیں، کوئی بھی اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کی حیثیت سے تو اس کا پس منظر ہے کہ اب اللہ کے علاوہ جس کو بھی معبود بنایا جائے گا وہ شرکی ہو۔ دیکھیے جو ابھی شرک اور توحید کے حوالے سے بات ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دو چیزوں کی وضاحت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ کہ الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ جن بتوں کی نعوذ باللہ من ذالک مشرکین پوجا کر رہے تھے، انہوں نے قرآن مجید میں یہ بات رپورٹ کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جب ہم قرآن مجید کی یہ آیات مقدسہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، تو کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا انسان از خود مالک ہو جائے۔ کائنات کا کوئی فرد کسی کو ذاتی حیثیت میں نہ نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے الا ما شاء اللہ، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اذن ہو جاتا ہے تو پھر یقینی طور پر بندے ایک دوسرے کو نفع پہنچاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، کہ جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، جو چیز لوگوں کے لیے نفع بخش ہوتی ہے وہ زمین میں قائم رہتی ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تو ظاہر ہے کہ کائنات میں کوئی بھی شخص، جیسے میں بھی گفتگو کر رہا ہوں تو میں اس کا مالک نہیں ہوں، یہ قوت مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرماتا ہے کہ آپ نے دعا فرمائی کہ قال رب اغفر لی وہب لی ملکن، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ لا ينبغی لاحد من بعدی، کہ میرے بعد ایسی بادشاہت کبھی کسی کو نصیب نہ ہو۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ، ہم نے ہواؤں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا، وہ ہوائیں ان کے حکم سے چلتی تھیں۔ اب یہاں مراد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور اسی لیے اس آیت میں آگے جا کر کیا کہا گیا ہَذَا عَطَاؤُنَا،
سلیمان علیہ السلام کو جو کچھ عطا ہو رہا ہے، فرمایا یہ از خود اس کے مالک نہیں ہو گئے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو چیزیں عطا ہو رہی ہیں۔ فرمایا فمنن، اب آپ چاہیں تو اس عطا میں جس پر احسان کریں اسے بھی عطا کر دیں، او امسک بغیر حساب، یا آپ اسے اپنے پاس روک کر رکھیں۔ قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ ڈراپ کر دیں لائیو کال کو بھی، قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک انسان کو پہنچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اگر یہ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں تو لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ قرآن مجید میں کتنے ہی صیغے ہیں، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور خود اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ بتوں کے ساتھ جب یہ آیات پڑھی جائیں کہ بت پرستی اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے، اور ظاہر ہے کہ یہ مذموم ہے، شرک ہے، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرماتا ہے، اہل ایمان بھی اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن اسی کانٹیکس میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا صرف نبی ہی نہیں، کائنات کا کوئی شخص اپنی ذاتی حیثیت میں کسی بھی چیز کا مالک ہونے کا نہ قائل ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس کا عقیدہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ مسلمانوں میں کوئی شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتا، اور جو اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے اسی کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں میں اس میں بات عرض کروں، ایک لائیو کال لے لیتے ہیں یا پھر آپ کی طرف میری بات پہلے مکمل ہونے دیں۔ اصل میں مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ڈاکٹر عمیر صاحب پتہ نہیں اس نقطے کو لے کے کیوں بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، واللہ واللہ مجھے نہیں پتہ یہ اسے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں اپنی بات کی پہلے وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم نے جس کانٹیکس میں بات کی تھی، اور اب یہ جو انہوں نے بات کی اس کی بھی میں وضاحت کروں۔ دیکھیں انبیاء کرام علیہم السلام، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوا تو انبیاء کے معجزات کا تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ انبیاء کے معجزات کا ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت سلیمان علیہ، خود حضور علیہ السلام کے کئی معجزات ہیں، شق قمر کا معجزہ، اور قرآن کریم خود یہ معجزہ ہے، کئی معجزات کا صحیح احادیث کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ تو معجزات کا اس پہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ معجزات کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا، معجزات کا انکار قرآن کا انکار ہے، کرامات کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ اصل بات سمجھنے کی یہ ہے، اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر یہ عقیدہ رکھتا ہے، اصل سمجھنے کی بات یہ کہ کوئی کسی نبی کے بارے میں، کسی ولی کے بارے میں، اللہ کے کسی نیک بندے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے اس ولی کو، اس نبی کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ اب یہ جس کو اولاد دینا چاہے یہ اس کو اولاد دے دے گا۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اللہ کے انبیاء نے جو کام کیے وہ اللہ کے اختیار دینے سے ہی کیے، لیکن اب اگر اس کی بنیاد پہ کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نے مستقل یہ اختیار سونپ دیا ہے کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی پیغمبر کو، اب اولاد دینا اس کا کام ہے، رزق دینا اس کا کام ہے، عزت دینا، ذلت دینا اس کا کام ہے، اب اگر اس کو اس چیز سے جوڑا جائے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے حکم سے ہوا چلتی تھی، ان کے حکم سے ہوا چلنے کا مطلب یہ ان کا معجزہ تھا، لیکن کیا کسی اور پیغمبر کے حکم سے بھی ہوا چلتی تھی؟ ایسی کوئی روایت شرک تو نہیں ہوا نا۔ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا، میری بات مکمل ہونے دیں۔ محیی اور ممید کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ میری بات عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردہ زندہ کر رہے ہیں۔ میری بات مکمل ہونے دیں نا۔ اسی طرح تو مطلب جو معجزات ہیں، میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معجزے کا، کسی کرامت کا ذکر کر دیا کہ ہم نے یہ معجزہ کسی کے ہاتھ سے ظاہر کیا، یہ بات جو کی جاتی ہے نا، اصل جو مسئلہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بعض ایسے لوگ موجود ہیں جن کے یہ خیالات ہیں، جن کے یہ عقائد ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختیارات فلاں ولی کو یا پیغمبر کو یا بزرگ کو یا کسی شیخ کو دے دیے، اب وہ لوگوں کو، اب وہ جا کے اس سے اولاد مانگ رہے ہیں، وہ جا کے اس سے جناب عزت ذلت مانگ رہے ہیں، قبروں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں، طرح طرح کی ایک سوال، لائٹر موڈ میں ایک سوال ہے، اگر اللہ یہ اختیار کہ بارش برسانی ہے کسی فرشتے کو دے دے تو شرک ہو جائے گا؟ نہیں، اللہ نے دے دیے تو ہمیں کوئی انکار نہیں ہے، شرک ہو جائے گا؟ مگر اس کے لیے دلیل، میرا کوشچن ہے کیا شرک ہو جائے گا؟ میں یہی عرض کر رہا ہوں، وہ اختیار اللہ نے فرشتوں کو دیا تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا، دینے سے کیا شرک ہو جاتا ہے؟ اچھا اس کے باوجود میری بات فرشتے اللہ کے نوکر بن کے، تو کیا شرک ہو جاتا ہے؟ سوال یہ کرنا ہے، دیکھیں قاری صاحب سوال یہ کیا شرک ہو جائے گا؟ یہ تو عین توحید ہے۔ اس اختیار اگر کسی نبی کو بھی دے دے تو اس سے بھی شرک اگر دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کہیں سے ثابت ہو کہ اللہ نے یہ اختیار کسی کو دے دیا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے حکم کو،
اور پھر عمل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی بس ہماری التماس یہ ہے کہ حضور کے ساتھ، حضور کی محبت، حضور کے قرب کے ساتھ شرک کا لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ الحمدللہ عاشق رسول ہیں، ظاہر ہے کہ ہم یہی کلمہ پڑھتے ہیں جو کلمہ آپ شرک کا لفظ نہ جوڑا جائے۔ یہ تعظیم و توقیر وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، صحابہ نے ہمیشہ کیا کہا ہے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ حرام دونوں طرح کے سجدے ہیں، میرے خیال سے اس میں کسی کا اختلاف بھی نہیں ہے، سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے اس امت میں، اور عبادت کا سجدہ تو ہے ہی حرام، وہ تو ہے ہی شرک۔ فرق اس چیز کا ہے کہ ایک کو شرک کہا جاتا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے، حرام دونوں ہیں، مطلب جواز کی کسی کی کوئی صورت کسی کے نزدیک نہیں۔ بس ایک سجدہ انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اور شریعت میں ماضی میں شراب حلال تھی، بعد میں حرام ہو گئی۔ تو بس یہ فرق میں کروانا چاہتا ہوں قاری صاحب سے کہ تعظیم اور شرک میں ذرا ڈیفرنس کو ملحوظ رکھیں۔ قاری صاحب ایک اب قاری صاحب آپ وضاحت کر دیں۔ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، سجدہ عبادت بالکل حرام ہے، لیکن جو سجدہ آدم علیہ السلام کو ہوا وہ حلال تھا۔ پوچھو میں ان سے، یہ جب ہم آتے ہیں تو استقبال کرتے ہیں، شروع میں یہ تھوڑا سا ایسے ہو جاتا، میں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے آگے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا، کہا میں نے، خوب، بالکل، یہ ہماری اہل حدیث کی رگ رگ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ سر کو اللہ کے سوا والدین کے کہیں نہیں جھکانا۔ والدین کے سامنے وقفت لہما جناح الذل، والدین کے سامنے اگر کوئی جھک جائے تو شرک نہیں ہو جائے گا قاری صاحب۔ تو گائز یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نئی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائے۔